السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اس ویڈیو میں اعلیٰ عدلیہ میں جو اس وقت بہت اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ جو ایک طرف خاصے ٹی وی چینلز میں ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں، مختلف ایونٹس میں جا رہے ہیں، جوڈیشل ورک پہ نہیں ہیں، لیکن کم از کم 48 گھنٹوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مختلف ایونٹس میں شرکت کر رہے ہیں. آج بھی ایک ایونٹ تھا جس میں انہوں نے شرکت کی، باقاعدہ وکلاء سے حلف بھی لیا. اور پھر اس کے علاوہ جہاں پہ یہ صورتحال ہے وہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کی مخالفت میں کچھ ججز کی جانب سے بھی باتیں کی گئی. اور پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کے حوالے سے بھی خاصی خبریں اس وقت زیر گردش ہیں. تو یہ پورا معاملہ ہے کیا، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک کتنے نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں باہر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس تعینات کرنے کے معاملے کے اوپر. یہ خاصا اہم معاملہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ جو کہ جوڈیشل ورک پہ سوموار تک تھے، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمعہ تک جو ہے اب ان کی کاز لسٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور مختلف ایونٹس میں انہوں نے شرکت کی، اور ٹی وی چینلز کی جانب سے ان کو براہ راست ان کے ایونٹس کو دکھایا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے، سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک تقریب میں اس بات کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں چیف جسٹس آف پاکستان تو نہیں بن سکا، لیکن سینئر پیونی جج ہوں، اور اسی کی حد تک جو ہے میں خوش ہوں کہ میں سینئر جج ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا. وہیں پہ ہم نے کچھ دن پہلے یہ بات بھی دیکھی کہ وہ وکلاء حضرات جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں وہ بھی کافی متحرک نظر آئے. جہاں پہ یہ سارے ایونٹس چل رہے ہیں وہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لگانے کے لیے باہر سے کوئی جج لانے کے معاملے کے اوپر خبریں بہت زیادہ زیر گردش ہیں. اب یہ معاملہ بھی خاصا اہم ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے اوپر پہلی سماعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پہلے 11 فروری کو بلایا گیا تھا. 11 فروری بروز منگل کو، جس میں سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر غور ہونا تھا. اس میں 5 ہائی کورٹ سے 5 سینئر ججز کے جو نامزدگیاں ہیں اس کے اوپر غور کرنا ہے. پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شیڈیول تبدیل ہو گیا، اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کے بجائے 10 فروری کو ایگزیکٹ اس وقت نیا شیڈیول سامنے آیا جب اس سے کچھ ہی دیر پہلے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز نے ملاقات کی. ان ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، ان میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں. اور جب یہ ملاقات ہوئی تو اس وقت رومرز یہ چل رہی تھی، افواہیں یہ گردش کر رہی تھیں کہ شاید کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے. لیکن جو ری شیڈیول ہو کے جوڈیشل کمیشن کا ایجنڈا آیا تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اب اجلاس 11 فروری کے بجائے 10 فروری کو ہوگا، یعنی ایک دن مزید پہلے ہو گیا. اب جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس جس میں سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر غور ہونا ہے، اس حوالے سے اچانک جو ہے وہ کچھ ایونٹس ہوئے، جیسا کہ لاہور بار کی جانب سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس کو ڈیسائیڈ کرنے تک یہ جو اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے، سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کا جو عمل ہے، اس کو روکا جائے، اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو مؤخر کیا جائے. یہاں پہ ایک
درخواست کی صورت میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ وہیں پہ دوسری جانب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسلام آباد بار کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ باہر سے کوئی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے نہ لایا جائے۔ اب یہ 2-3 ایونٹس بیک وقت جو ہے اس پورے معاملے میں جو ہمیں سامنے دیکھنے کو ملے مختلف تھوڑے وقفے کے بعد، تو اس سے ایک چیز بہرحال یہ نظر آ رہی ہے کہ جو یہ باتیں چل رہی ہیں یا جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اس میں کافی زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اب تک جتنے ناموں کو جو نام سامنے آئے، مثال کے طور پہ جسٹس صداقت صاحب کا نام آیا، پھر یہ انفارمیشن آئی جی کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس شاہرام سرور صاحب کا نام آیا۔ جسٹس شاہرام سرور صاحب کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ ان کی ایک تعلق داری رشتہ داری بھی ہے، ان کے حوالے سے پھر خبر یہ آئی کہ انہوں نے بھی معذرت کی ہے۔ تو اب جو تیسرا نام چل رہا ہے وہ نام جسٹس سرفراز ڈوگر کا ہے، اور اس معاملے پہ باہر سے جج لانے کے حوالے سے ایک چیز تو بہرحال بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی ری اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز ٹرانسفر کا جو ہے وہ آئین میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، اور ایسی صورتحال میں اب ایک جج جب کوئی کسی ایک صوبائی ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو سینیورٹی اس کے ساتھ ٹریول کرتی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر جسٹس سردار جیسے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا نام چل رہا ہے، تو وہ پھر موسٹ سینئر جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت ہوں گے جب جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایز اے جج اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی فارمولہ تو وہی ہے کہ 3 ججز کے ناموں کے اوپر غور ہوگا، تو پھر ایسی صورتحال میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جن 3 ناموں کے اوپر غور ہونا ہے، ان میں پھر 2 نام جو باقی ہیں اس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں۔ اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی کوئی جج لیا جانا ہے تو اس معاملے کے اوپر پھر جو سینئر 3 ججز ہیں ان کے ناموں کے اوپر غور ہوگا۔ وہیں پہ اس پوری صورتحال میں حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک تقریب میں شرکت کی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹ بنے گا، یا فل کورٹ کے ذریعے اس کیس کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی۔ اور پھر خط کا بھی بڑا ذکر ہوا جو 6 ججز کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ پہلے یہ بات جسٹس عطر من اللہ صاحب نے نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران کہی کہ ایک خط 6 ججز کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں وہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کمنٹ آیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کرنے کی جو وجہ تھی وہ 6 ججز کا ہمارا جو خط ہے اس کی وجہ تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک طرح سے معاملہ جو ہے وہ خاصا اہم ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں اب اس صورتحال میں کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی اگر جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ان کو سپریم کورٹ میں ایز اے جج تعینات کیا جاتا ہے تو کیا جج باہر سے لا کے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنیں گے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے ہی کسی جج کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جائے گا؟ تو کافی اہم اور دلچسپ صورتحال ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ وہیں پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے اب جو اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے، اب یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ کیا اس ملاقات میں جو تقریب میں فل کورٹ کی تشکیل 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر، یا یہ بات کہ یہ 6 ججز کے خط کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، کیا اس کے اوپر بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟
تو خاصا اہم معاملہ ہے اس پورے جو اس وقت ود ان دی جوڈیشری جو ہے وہ جو کچھ چل رہا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.